الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آلو یعنی پٹاٹو پر۔ پٹاٹو آلو ایک ایسی سبزی ہے جو تقریباً ہر گھر کے اندر پکائی جاتی ہے۔ آج کل فاسٹ فوڈ اور فرینچ فرائز کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس لیے پاک و ہند کے اندر اس کی پیداوار بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دراصل یورپ سے 1536 عیسوی کے اندر یہاں آیا تھا۔ تو آج ہم آلو کے فائدے اور اس کے نقصانات دونوں پہ ہم بات کریں گے، اور کون لوگ ہیں جو آلو کھا سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں، کون سی بیماریوں کے اندر اس کا استعمال انتہائی نقصان دہ ہے۔ ناظرین، آلو کے اندر فائبر پایا جاتا ہے، لیکن اس کے چھلکے کے اندر جب آپ لوگ اس کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو فائبر اس میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیلوریز اس کے اندر زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ آلو جو ہے بہت زیادہ مسائل بھی کھڑے کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے، بلڈ پریشر ان کا لو رہتا ہے، خون کی کمی ہے، وزن کی کمی ہے، پیشاب کی زیادتی ہے، جسم کے اندر شوگر کی کمی ہے، شوگر ان کا لو رہتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے آلو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی اعصابی مزاج والوں کے لیے جن کے اندر تری اور سردی ہو، وہ لوگ آلو کو استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر بچوں کے اندر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، تو بچوں کو مناسب مقدار کے اندر آلو استعمال کروا لینا چاہیے۔ لیکن آج کل بچے جس طریقے سے اس آلو کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہر کوئی فرینچ فرائز اور فاسٹ فوڈ میں کو استعمال کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے آلو جو ہے وہ قطعاً فائدہ مند نہیں ہے۔ اب آلو کے نقصانات میں سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ یہ وزن کو بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں، اس وجہ سے پھر شوگر جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ جن مریضوں کو شوگر کا مسئلہ ہے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ آلو کا استعمال نہ کریں۔ پھر جب کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے تو اس لحاظ سے پھر اس سے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتے ہیں اور کولیسٹرول اس سے بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے مسائل بڑھتے ہیں۔ پھر ہائی بلڈ پریشر اس سے ہو جاتا ہے، اس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس سے دل کے وال کے اندر مسئلہ بنتا ہے، اس سے نیند کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو نیند کی کمی واقع ہو جائے گی، اور پھر یہ جسم کے اندر صداع کو یہ بڑھا دیتا ہے، تیزابیت کو یہ بڑھا دیتا ہے، معدے کے جو مسائل ہیں، تبخیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی ہو جاتی ہے، اور کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بھوک بند ہو جاتی ہے، سینے کے اندر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو
ایسے معاملات کے اندر، ایسے مسائل کے اندر، ایسے بیماریوں کے اندر آلو کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ پھر یہ خون کو جو ہے گاڑھا کرتا ہے، خون کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے، خون کو گندا کر لیتا ہے۔ ایسے مریض جن کو ٹرائی گلیسرائڈ ہے، جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، جن کا فیٹی لیور ہے، جن کو گینٹھیا ہے، جن کو ارتھرائٹس ہے، اور جن کو ہیپاٹائٹس بی سی، اور جن کو لیور کا مسئلہ ہے، جن کو معدے کا مسئلہ ہے، جن کو نیند کی کمی کا مسئلہ ہے، جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، تو ایسے مریضوں کو آلو قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو آلو اتنے کھائے جاتے ہیں کہ ویسے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہر سبزی کے ساتھ بھی اس کو ملا لیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے مسائل کو بڑھاتے ہیں، ہماری بیماریوں کو یہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی بادی بھی ہے، اور انتہائی یہ تیزابیت پیدا کرتا ہے، ری گیس پیدا کرتا ہے، اور بہت سارے مسائل کا یہ سبب بنتا ہے۔ اور اس سے جو ہے جب وہ تیزابیت، گیس اور خون کا گاڑھا پن بڑھتا ہے تو پھر آگے چل کر بہت بڑے بڑے مسائل جیسے کینسر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آلو اگر استعمال کرنے ہیں تو ان کو آپ جو ہے اسٹیم کر کے کھا سکتے ہیں، یا اس کو آپ بوائل کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو کم مقدار میں کھانے چاہیے، اور زیادہ جو ہے اس کو فرائی کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ اس کا چھلکا جو ہے اتار کے اور اس کا فائبر آپ ضائع کر کے کھا لیتے ہیں تو پھر اس سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو کم مقدار میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر جن بچوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں، یعنی خشکی، تیزابیت، گیس، ری، قبض، قبض کے اندر بھی یہ انتہائی نقصان دہ، یہ سخت قسم کا قابض بھی ہے، تو اس لحاظ سے آلو کو جو ہے وہ کم مقدار کے اندر استعمال کرنا چاہیے، اس سے زیادہ سے پرہیز کرنی چاہیے، تاکہ یہ ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا نہ کرے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم جو آلو کے ساتھ ہم نے دوستیاں رکھ دی ہیں، ہم اس کو جو نا ہر سالن کے اندر اس کو ڈال لیتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کو کم سے کم جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔